ذرا تصور کریں ایک انتہائی امیر اور خوشحال عورت جو روزانہ اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہنسی مذاق میں کہتی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے ٹرنک میں رہنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہاں، وہ صرف مزے لے کر محض تفریح کے لیے خود کو ایک انتہائی غریب اور مفلس انسان کے طور پر فرض کرتی تھی۔ بالکل۔ اب بظاہر یہ ایک معصوم سا بے ضرر مذاق لگتا ہے نا؟ لیکن ہوا یہ کہ واقعی چند سالوں بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی ساری دولت ہوا ہو گئی اور بڑے بڑے محلات چھن گئے۔ ہاں، محلات چھن گئے اور اس کی پوری زندگی سمٹ کر واقعی ایک چھوٹے سے ٹرنک کے سامان تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ واقعی لونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے۔ بالکل ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم اسی حیرت انگیز اور کسی حد تک خوفناک تصور کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مقصد فلورنس سکول شن کی ایک صدی پرانی مشہور تحریروں، خاص طور پر کتاب دا گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ اور جدید دور کے تجزیاتی مضامین کو کھنگالنا ہے، جن میں کوچ جی اور ڈیوڈ جے ایری کے مضامین شامل ہیں۔ اور مشن یہ ہے کہ سیکھنے کے شوقین افراد کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ زندگی کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کھیل ہے جس کے کچھ مخصوص روحانی اور نفسیاتی اصول ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری روزمرہ کی زبان اور ہمارے بظاہر بے ضرر سے لگنے والے الفاظ کس طرح ہماری جیتی جاگتی حقیقت بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس حیرت انگیز کہانی کا سبق صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے کام کرنے والی مکمل نفسیات اور ایک پوشیدہ سائنس کو سمجھنا ہے۔ یعنی یہ صرف سطحی باتیں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ فلورنس سکول شن کا فلسفہ محض سطحی تسلیاں یا کھوکھلے دلاسے نہیں دیتا، یہ ان وجوہات کی گہرائی تک جاتا ہے کہ آخر زندگی کو ایک جنگ کے بجائے ایک کھیل کیوں سمجھا جائے، اور اگر یہ ایک کھیل ہے تو اس کے کچھ مخصوص اصول بھی ہوں گے۔ صحیح۔ اس تجزیے میں ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ ہم اس بات کی تہ تک جائیں گے کہ دماغی، روحانی اور نفسیاتی سطح پر یہ سب کیسے اور کیوں کام کرتا ہے۔ میں الفاظ کی طاقت کو مانتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کریں، مجھے یہ جاننا ہے کہ آخر یہ فلسفہ کس نے اور کن حالات میں پیش کیا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا فلورنس شن کوئی پیر و مرشد تھیں، کوئی صوفی بزرگ تھیں، یا وہ کوئی روایتی مذہبی مبلغ تھیں؟ جب تک ہم اس پس منظر کو نہیں سمجھیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی عملی اہمیت پوری طرح سے واضح ہو سکے گی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو کہانی بہت دلچسپ ہے۔ فلورنس سکول شن کوئی روایتی مذہبی مبلغ بالکل نہیں تھی۔ اچھا، تو کون تھیں؟ وہ دراصل ایک مصور اور کتابوں کی عکاس تھیں، جنہیں ہم السٹریٹر کہتے ہیں۔ 1912 میں ان کی طلاق ہوئی اور اس کے بعد وہ نیو یارک کے اس دور میں ایک خود مختار عورت کے طور پر ابھری۔ ہاں، میرا خیال ہے آپ 1920 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، جسے تاریخ میں تیز رفتاری اور ہنگامہ خیزی کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا صدمہ لوگوں کے ذہنوں پر بری طرح حاوی تھا۔ لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی تھیں۔ بالکل، اور پوری دنیا صدمے سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر اسی دور میں رفتہ رفتہ عالمی معاشی بحران یعنی گریٹ ڈپریشن کے بادل بھی منڈلانے لگے تھے۔ لوگ ایک نامعلوم خوف کا شکار تھے، اور ظاہر ہے انہیں روحانی اور نفسیاتی سہارے کی شدید ضرورت ہوگی۔ جی ہاں، اور میری بیکر ایڈی جیسی دیگر مصنفات کے برعکس شن کا انداز بہت سادہ تھا۔ وہ روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا تھا اور پیچیدہ مذہبی اصطلاحات سے بالکل پاک تھا۔ یہ بات تو بالکل آج کے دور کی عکاسی کر رہی ہے۔ آج بھی تو دنیا ایک عالمی وبا کے طویل صدمے سے باہر آ رہی ہے۔ ہم بڑھتی ہوئی مہنگائی، جنگوں کی خبروں اور ایک عجیب سی بے یقینی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلورنس شن کا یہ فلسفہ دراصل اس زمانے کا پہلا لائف ہیک تھا، ایک ایسا شارٹ کٹ جس نے لوگوں کو وہ کنٹرول واپس دلایا جو وہ کھو چکے تھے؟ یہ بہت ہی شاندار موازنہ ہے۔ وہ واقعی ایک نئے دور کی ایک خود مختار عورت کی علامت تھی۔ انہوں نے جس چیز کو متعارف کروایا وہ دراصل اپنے ہی ذہن کو ایک آلے، ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی تربیت تھی۔
ارے واہ! انہوں نے ایک بنیادی اصول پیش کیا کہ زندگی ایک بومرینگ کی طرح ہے، یہ دینے اور لینے کا کھیل ہے۔ آپ کائنات کو جو باہر بھیجتے ہیں، چاہے وہ الفاظ ہوں، خیالات ہوں یا اعمال، وہی پوری طاقت کے ساتھ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بومرینگ کے تصور کو سمجھانے کے لیے انتہائی حقیقی اور روزمرہ کی مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے ہماری قوت متخیلہ کو ذہن کی کینچی کا نام دیا ہے۔ جی ہاں، مائنڈ سیزرز۔ یعنی ہمارا دماغ خاموشی سے ان تصویروں کو تراش رہا ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی عجیب واقعہ جو انہوں نے بیان کیا وہ ایک چھوٹی سی بچی کا تھا۔ ہاں، وہ کالے لباس والی بچی کی کہانی۔ بالکل، وہ بچی بچپن میں ہمیشہ کالا لباس پہن کر اور لمبا سا نقاب اوڑھ کر محلے میں بیوہ بننے کا کھیل کھیلتی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس ننھی سی بچی کو اس روپ میں دیکھ کر بہت محظوظ متے اور ہنستے تھے۔ لیکن فلورنس کہتی ہیں کہ اس بچی کے لاشعور نے اس تصویر کو ایک سچ مان لیا، اور جب وہ بڑی ہوئی اس نے اپنی پسند کے شخص سے محبت کی شادی کی، لیکن بدقسمتی سے کچھ ہی عرصے بعد اس کے شوہر کا واقعی انتقال ہو گیا۔ اور وہ سچ مچ کئی سالوں تک وہی کالا لباس پہنے ایک بیوہ کی زندگی گزارتی رہی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا لاشعور واقعی اتنا سیدھا اور لفظی کام کرتا ہے؟ بالکل، یہیں سے لاشعور کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ فلورنس شن کے مطابق ہمارا لاشعور ایک اندھی طاقت ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس میں مذاق کی کوئی حس نہیں ہوتی۔ یعنی وہ مذاق اور حقیقت میں فرق نہیں کر سکتا؟ بالکل بھی نہیں۔ جس طرح شروع میں آپ نے اس امیر عورت کی مثال دی جو ٹرنک میں رہنے کی باتیں کرتی تھی، اس کا لاشعور بھی اس کے الفاظ کو ہدایات سمجھ کر اسی سمت میں کام کرنے لگا تھا۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں سخت اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا ہمارا اپنا ہی دماغ ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے؟ وہ دشمن نہیں بنتا، وہ صرف احکامات مانتا ہے۔ لیکن کیا لاشعور واقعی اتنا سادہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ایک بچی کے معصوم کھیل یا کسی کے عام سے مذاق کو حقیقت سمجھ لے؟ لوگ تو دن بھر میں تفریح کے لیے، محض محفل میں قہقہے بکھیرنے کے لیے یا کسی مشکل صورتحال کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے کتنا کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے۔ تو کیا اگر کوئی انسان صرف تفریح کے لیے کچھ بولے تو کیا تب بھی وہ اتنے بڑے خطرے میں ہے؟ یہ تو انسان کو بولنے سے ہی خوفزدہ کر دے گا۔ یہ سوال بظاہر بجا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کام کرنے والی جدید نیورو سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، لاشعور بے وقوف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انتہائی طاقتور سرور یا کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، جو صرف سامنے آنے والا کوڈ پڑھتا ہے اور اسے نافذ کرتا ہے۔ تو ہمارا باشعور دماغ کیا کرتا ہے پھر؟ ہمارا باشعور دماغ منطق اور دلیل کو سمجھتا ہے، لیکن لاشعور کا کام منطق لڑانا نہیں ہے۔ جب کوئی شخص ایک بات بار بار دہراتا ہے، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے دماغ میں عصبی راستے، یعنی ہم نیورل پاتھ ویز کہتے ہیں، اسی سمت میں بننا اور مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ امیر عورت واقعی اپنے مذاق کی وجہ سے غریب ہوئی؟ جب وہ عورت بار بار ٹرنک میں رہنے کی بات کرتی تھی تو لاشعوری طور پر اس کے دماغ نے ایسے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہوں گے، مالی معاملات میں ایسی غلطیاں کرنے شروع کر دی ہوں گی جو بالآخر اسے اسی غربت کے انجام کی طرف لے گئیں۔ تو الفاظ محض آوازیں نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، وہ ہمارے رویوں کی سمت اور ہماری توجہ کا مرکز طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نیورل پاتھ ویز والی بات بالکل دل کو لگتی ہے، اور سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن جب بات روزمرہ کی عملی زندگی کی ہو، جہاں بلز ادا کرنے ہیں، مہنگائی کا سامنا ہے، دولت بنانی ہے، تو وہاں یہ سب کیسے کام کرے گا؟ وہاں قانون خوشحالی کام آتا ہے۔ ہاں، ماخذ میں قانون خوشحالی کا ذکر ہے۔ انہوں نے ایک انتہائی حیران کن بات کی ہے کہ کامیابی کے لیے صرف اچھا سوچنا کافی نہیں، بلکہ ایسا عمل کرنا پڑتا ہے جو آپ کے یقین کو ظاہر کرے۔ بالکل، اور انہوں نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے۔ جی، انہوں نے ایک شخص کو مشورہ دیا کہ اگر تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے تو پیسے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے پورے یقین کے ساتھ جا کر سردیوں کا ایک کوٹ خرید لو، تاکہ لاشعور کو یقین دلایا جا سکے کہ وسائل موجود ہیں۔ اور یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کے پیچھے اصل حکمت خوف کے بت کو توڑنا ہے۔ اسے قانون استعمال بھی کہا جاتا ہے۔ قانون استعمال یہ کیسے کام کرتا ہے؟
یہ قانون بتاتا ہے کہ چیزیں جمع کرنے سے یا دولت کو دبا کر رکھنے سے دراصل کائنات میں ان کی روانی روک جاتی ہے۔ جب انسان شدید مالی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ہر عمل خوف کے زیر اثر ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ کر دیے تو کل میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو وہ کوٹ خریدنا کیا تھا؟ کوٹ خریدنا دراصل اس خوف کے خلاف ایک علامتی بغاوت تھی۔ یہ اپنے ہی لاشعور کو یہ پیغام دینے کا ایک طریقہ تھا کہ کائنات کے وسائل لامحدود ہیں۔ فلورنس کے مطابق خوشی سے پیسہ خرچ کرنا یا تحفے دینا دراصل ایک طرح کی سرمایہ کاری ہے جو مزید خوشحالی کو دعوت دیتی ہے۔ تو کیا ہم اسے بہتے ہوئے پانی سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ذرا تصور کریں، پہاڑوں سے گرتا ہوا شفاف اور تازہ پانی، جب تک وہ بہہ رہا ہے وہ صاف رہتا ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ لیکن اگر خوف کے مارے اس پانی کے آگے ایک بھاری دیوار یا بند کھڑا کر دیا جائے تاکہ پانی ضائع نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روانی ختم ہو جاتی ہے اور وہی تازہ پانی رک کر ایک جوہڑ بن جاتا ہے اور سڑنے لگتا ہے۔ دولت کو دبا کر رکھنے سے بھی اس کی آمد کے راستے رک جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ میرا ایک عملی سوال ہے۔ جی پوچھئے۔ آج کل کے شدید معاشی حالات میں اگر کسی کے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں اور وہ محض اپنے لاشعور کو یقین دلانے کے لیے بازار جا کر ایک مہنگا کوٹ خرید لے، تو کیا یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ مالی فیصلہ نہیں کہلائے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ایسا شخص قرضوں کے بوجھ تلے نہیں دب جائے گا؟ یہ ایک انتہائی جائز خدشہ ہے اور اکثر لوگ اس مقام پر آ کر پیغام کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ شون کا مقصد اندھا دھند اور غیر ذمہ دارانہ خریداری کی ترغیب دینا ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر ان کا کیا مطلب تھا؟ آج کے دور میں اس کا اطلاق ضروری نہیں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر پیسے لٹا کر کیا جائے۔ اس کا اصل مقصد اپنے مالی فیصلوں سے مایوسی، غربت کے احساس اور کمی کے عقیدے کو نکالنا ہے۔ اچھا، یعنی چھوٹی چیزوں پر بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس یقین کے ساتھ خریدی جائے کہ آپ کے پاس کثرت ہے تو وہ بھی وہی کام کرے گی۔ اسی طرح انہوں نے رشتوں کے حوالے سے بھی متبادل کے قانون کی بہت دلچسپ بات کی ہے۔ جی ہاں، وہ مثال جس میں ایک عورت ہر حال میں ایک مخصوص شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس کا نام کہانی میں AB بتایا گیا ہے۔ بالکل، وہ عورت ہر قیمت پر اس انسان کو پانا چاہتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ رشتہ اس کے لیے بظاہر ٹھیک نہیں تھا۔ شن نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے تو تمہیں اس کا متبادل مل جائے گا۔ اور اس نے اسے کیا مانگنے کا مشورہ دیا تھا؟ انہوں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ وہ مخصوص شخص کو مانگنے کے بجائے کائنات سے صحیح شخص اور اپنے لیے بہترین انتخاب کی طلب کرے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے بعد اس عورت کی ملاقات ایک اور انسان سے ہوئی جو اس پچھلے شخص سے کہیں بہتر تھا، اس کا زیادہ خیال رکھنے والا تھا اور اس عورت کے لیے بالکل موزوں تھا۔ کائنات کے پاس کوئی بھی موقع آخری نہیں ہوتا، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ یہ کتنی گہری بات ہے۔ مطلب ہم اکثر اپنی ضد اور انا میں آ کر کائنات سے ایک مخصوص چیز یا عہدہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے بس یہی نوکری چاہیے یا یہی رشتہ چاہیے۔ بالکل، ہم ضد پکڑ لیتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ مانگنا چاہیے جو ہمارے حق میں واقعی بہترین ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم اپنی ہی ضد کی وجہ سے اپنے لیے بہتر راستوں کو خود ہی بند کر رہے ہوں۔ بالکل درست۔ ہم اپنی محدود سوچ سے کائنات کے لامحدود امکانات کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں، چلے مثبت سوچ رکھنا یا نئے متبادل راستے تلاش کرنا تب بہت آسان لگتا ہے جب حالات کم و بیش قابو میں ہوں۔ جی وہ تو ہے۔ لیکن اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب حالات مکمل طور پر خراب ہوں، جب کوئی آپ کے ساتھ کھلی ناانصافی کر رہا ہو یا آپ پر جھوٹے الزامات لگ رہے ہوں۔ تب اس زندگی کے کھیل کو کیسے کھیلا جائے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ ہار مانتے ہیں۔ تو یہاں فلورنس شن کا دفاعی فلسفہ سامنے آتا ہے جسے وہ عدم مزاحمت اور معافی کا قانون کہتی ہیں۔ میں چاہوں گی آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ یہ حصہ سب سے زیادہ چیلنجنگ بھی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور بھی۔ عدم مزاحمت کا قانون سکھاتا ہے کہ مشکل حالات یا برے لوگوں سے لڑنا دراصل انہیں مزید طاقتور بناتا ہے۔ فلورنس شن نے کرم کے قانون پر بڑی تفصیلی بات کی ہے کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔
یہ تو ایک لوہے کی جنجیر کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے جواب میں نفرت اور غصہ پالا تو آپ نے اسی کرم کے چکر میں خود کو ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا۔ لیکن ایک اور قانون اس کرم کے قانون سے بھی بڑا ہے، اور وہ ہے معافی کا قانون۔ کیا واقعی معافی اتنی طاقتور ہے؟ کتاب میں ایک ایسی عورت کی بہترین مثال موجود ہے جس کے ساتھ اس کے سابق شوہر اور ایک اور عورت نے دھوکہ کیا تھا اور بہت زیادتی کی تھی۔ بظاہر اس کا غصہ بالکل جائز تھا، لیکن اس نے نفرت میں جلنے اور انتقام لینے کے بجائے ان دونوں کو سچے دل سے معاف کر دیا۔ اور اس سے کیا ہوا؟ حیرت انگیز طور پر جیسے ہی اس نے اپنے دل سے اس بوجھ کو اتارا، اس کی اپنی زندگی کے بند راستے اچانک کھل گئے اور نئے مواقع خود بخود سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معافی دوسروں کے لیے ہے یا خود کو آزاد کرنے کے لیے؟ یہ تو ظاہر ہے خود کو آزاد کرنے کے لیے ہے۔ یہ عدم مزاحمت والا تصور سن کر مجھے ایک پرانے کھلونے کی یاد آ گئی ہے۔ کون سا کھلونا؟ آپ نے وہ دیکھا ہے بانس کی پٹیوں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا کھوکھلا سلنڈر جسے چائنیز فنگر ٹریپ کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے دونوں سروں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں۔ ہاں بالکل دیکھا ہے۔ اب ایک انسان جتنی زور سے انگلیاں باہر کھینچنے کی یعنی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بانس کا جال اتنا ہی تنگ ہو کر انگلیوں کو زور سے جکڑ لیتا ہے۔ آپ جتنا لڑیں گے اتنا پھنسیں گے۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ مزاحمت بالکل چھوڑ دی جائے۔ بہت ہی کمال کی مثال دی آپ نے۔ اور انگلیوں کو طور پر ہار مان لینے یا سست ہو جانے کے درمیان کیا فرق ہے؟ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ لو بھائی، میں نے اپنا سارا بوجھ کائنات پر ڈال دیا ہے، اب میں سارا دن صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھوں گا۔ یہ ایک بہت اہم الجھن ہے، اور اس کی سائنسی وجہ بھی بالکل یہی ہے کہ لوگ اسے سستی سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم ذیلی طور پر مزاحمت کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک الارم بجا دیتا ہے اور ہم لڑو یا بھاگو کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، جسے فائٹ اور فلائٹ موڈ کہتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے جسم میں کورٹیسول نامی دباؤ کا ہارمون تیزی سے بڑھ جاتا ہے، جو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ فلورنس شین بار بار کہتی ہیں کہ اپنا بوجھ کائنات پر ڈال دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے سے وابستہ اضطراب اور پریشانی سے خود کو آزاد کر لیں۔ جب آپ تناؤ کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلے کرتا ہے، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ دوبارہ فعال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جذبات کے دباؤ کے تحت غلطیاں کرنے کے بجائے سکون اور حکمت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فرق واقعی بہت اہم ہے۔ یہ سستی نہیں ہے، یہ دراصل ذہنی آزادی ہے۔ بالکل، یہ ذہنی آزادی ہے۔ اور اسی ذہنی آزادی کو روزمرہ کی بنیاد پر برقرار رکھنے کے لیے ہی عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ڈیوڈ جے ایری کے جدید مضامین کو دیکھیں تو وہ اس 100 سال پرانے فلسفے کو آج کے انسان کی روزمرہ کی روٹین میں شامل کرنے کے زبردست طریقے بتاتے ہیں۔ جی بالکل، ڈیوڈ جے ایری اس بات پر زور دیتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے کا وقت ہمارے ذہن کی پروگرامنگ کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو کیا یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا ذہن سب سے زیادہ قبول کرنے کی حالت میں ہوتا ہے؟ بالکل۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارا لاشعور تجاویز قبول کرنے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے دن کی تمام منفی چیزوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ فلورنس شین نے اپنے دور میں کچھ بہت طاقتور جملے متعارف کروائے جنہیں مسلسل دہرانے کا مشورہ دیا گیا۔ کیا آپ ان جملوں کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے، میں جادوئی انداز میں جادوئی کام کرتا ہوں اور جادوئی معاوضے کے لیے جادوئی خدمت انجام دیتا ہوں، یا پھر بائبل کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مشہور فقرہ کہ یریخو کی رکاوٹ والی دیواریں گر چکی ہیں۔ والز آف جیریکو۔ ہاں، یہ الفاظ ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں اور دن بھر کے لیے ایک مثبت بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر ماخذ میں ایک بہت پراسرار چیز کا ذکر ہے، اور وہ ہے وجدان کی آواز، جسے ہم انگریزی میں انٹیوشن کہتے ہیں۔ اسے ہمارا اندرونی قطب نما کہا گیا ہے۔ وجدان بہت ہی اہم حصہ ہے اس کھیل کا۔ ایک واقعے میں ایک آدمی نے اچانک
وجدان کی آواز سن کر بغیر کسی منطق اور ضرورت کے بازار سے ایک چولہا خرید لیا. بعد میں حیران کن طور پر پتہ چلا کہ وہی چولہا اس کے نئے گھر کی جگہ کے لیے بالکل موزوں تھا، اور اگر وہ اس وقت نہ خریدتا تو اسے شدید مشکل پیش آتی. اور وجدان کے حوالے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ہماری وہ گہری اندرونی آواز ہے جو صرف اس وقت سنائی دیتی ہے جب ہمارا شور مچانے والا خوفزدہ شعوری دماغ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا ہے. یعنی وہ چولہا خریدنے والا آدمی اگر خوف میں ہوتا تو وجدان نہ سن پاتا؟ بالکل. وہ آدمی اگر پیسوں کی کمی یا مستقبل کے خوف میں مبتلا ہوتا تو وہ کبھی اس دھیمی سی وجدان کی آواز کو نہ سن پاتا. یہ صبح اور رات کی روٹین اور وجدان والی بات مجھے بالکل ویسی ہی لگتی ہے جیسے ہم جسمانی صحت کے لیے دانتوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے روزانہ صبح اور رات برش کرتے ہیں. یہ بہت زبردست مثال ہے. یہ دراصل ہماری ذہنی صفائی یا مینٹل ہائیجین ہے. اگر ہم روزانہ اپنے ذہن کو صاف نہ کریں تو خوف، حسد اور شک کا کیڑا اسے کھوکھلا کر دے گا. لیکن آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. وہ کیا ہے؟ آج کل جب فونز، ای میلز، مسلسل چلتی خبروں اور سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشنز کا 24 گھنٹے اتنا شور ہے تو کوئی انسان اپنے اندر کی اس دھیمی اور پرسکون وجدان کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ یہ تو تقریباً ناممکن سا لگتا ہے. یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. آج کے اس معلومات کے شور میں وجدان کی آواز کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کے احساس سے پہچانا جائے. احساس سے؟ وہ کیسے؟ جب کوئی خیال بے چینی، خوف، جلد بازی یا دباؤ کے ساتھ آئے، جیسے سوشل میڈیا پر کوئی ٹرینڈ دیکھ کے اچانک پیدا ہونے والا احساس کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو وہ وجدان نہیں ہو سکتا. اچھا، یعنی وجدان سکون کے ساتھ آتا ہے؟ جی، وجدان ہمیشہ ایک گہرے سکون اور یقین کے ساتھ آتا ہے. چاہے وہ خیال کتنا ہی غیر منطقی کیوں نہ لگے، اس کے ساتھ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. اس دھیمی آواز کو سننے کے لیے آج کے انسان کو شعوری طور پر اپنی زندگی میں خاموشی کے لمحات پیدا کرنے پڑیں گے. مطلب تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بند کر دینا چاہیے؟ بالکل. چاہے وہ دن میں صرف 10 منٹ کے لیے ہی تمام سکرینز اور فون سے دور اکیلے بیٹھنا کیوں نہ ہو. پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی واقعی ایک کھیل ہے، اور اسے جیتنے کے لیے ہمیں شعوری الفاظ کے چناؤ، مثبت توقعات اور دوسروں کو سچے دل سے معاف کرنے کی بے پناہ طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ معلومات کی بمباری اور شدید شور کا دور ہے، اور انسان ہمیشہ کسی نہ کسی بیرونی حل، کسی جادوئی گولی کی تلاش میں بھاگ رہا ہے. بالکل، ہم سب باہر ہی کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ 100 سال پرانی حکمت آج بھی ہمارے لیے ایک گہرے سکون کا باعث ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی، خوشحالی اور اندرونی سکون کا راستہ کہیں باہر دنیا سے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اندر سے، ہمارے اپنے خیالات اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہو کر گزرتا ہے. اور یہی اس پوری گفتگو کا سب سے طاقتور اور امید افزا پیغام ہے. یہ فلسفہ ہمیں ہماری اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لوٹاتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، ہم بے بس نہیں ہیں. بالکل، ہم اپنے خیالات اور الفاظ کی مدد سے اپنے حالات کو خود تعمیر کر سکتے ہیں. یہ ایک زبردست احساس ہے. اور اس گہری گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے اس خیال پر غور کیا جائے. فرض کریں اگر یہ واقعی سچ ہے کہ یہ کائنات ایک بہت بڑا پوشیدہ وائس ریکارڈر ہے جو مسلسل آن ہے، اور وہ ہر بات، ہر سرگوشی اور لاشعور میں چلنے والی ہر ایک سوچ کو پوری توجہ سے سن اور ریکارڈ کر رہا ہے. بہت ہی گہری بات ہے یہ. اور آج منہ سے نکلنے والا ہر ایک لفظ کل کی ٹھوس حقیقت بننے والا ہو، تو کیا ایک عام انسان پھر بھی وہی الفاظ چنے گا جو وہ اس وقت روزمرہ کی زندگی میں اتنی لاپرواہی سے استعمال کر رہا ہے؟ ذرا اس پر سوچا جائے.